نے سب سے پہلے ایمان کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کی نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے دوسرے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے دوسرے کے لیے نفی کرنا، اللہ کے لیے اقرار کرنا ہے دوسرے کے لیے انکار کرنا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دینا ہے تو اس کو شرک، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتہ داری، حصہ داری کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اور اس شراکت ہے ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر، تو تمہاری کو اچھائی بھی ہے تو اور کیا، یہ بیت اللہ نہیں بنایا، اللہ نے ایت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، سورنے میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور ان کے بھی اعمال ضائع برباد ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت کا پیغام آیا، باقی 23 برسوں میں سے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں، تو سارا اسلام مدینہ میں آیا، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، نماز اگرچہ فرض ہو گئی تھی لیکن باقاعدہ انتظام اس کا مدینہ میں، معیشت کے مسائل، معاشرت کے مسائل، سیاسی مسائل، حکومتی مسائل، سارا اسلام مدینہ میں آیا۔ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں اس کلمے پر لگے، کیونکہ مکہ والے لوگ اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو اختیارات دے دیتے ہیں، جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیتا ہے اور ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح جو ہے مرنے کے بعد یہاں سے اولاد ملتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے مرنے کے بعد صحت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ بیت اللہ شریف میں جب آپ داخل ہوئے تو فرمایا پہلے اس کو صاف کرو، تو وہاں 307 بت تھے۔ یہ جو بت سنتے ہو تم، یہ کیا تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں تھیں، اللہ کے نیک بندوں ولیوں کی یہ مورتیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی۔ جیسے چاند کی پوجا ہوئی ہے، سورج کی پوجا ہوئی ہے، درختوں کی ہوئی ہے، ایسے اللہ کے نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوجتے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شریک کرنا، شراکت، یہ اللہ کو قبول نہیں، اور یہ بغاوت ہے۔ کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکم اپنے بندوں، بے بسوں، بے کسوں سے، محتاجوں، فقیروں، کنگلوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، پہلی بات یہ گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ لیکن اگر شرک پر مرا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پر جو جنت حرام اور جہنم واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ بات سمجھائی۔ بدر کا میدان تھا، آپ نے ساتھیوں سے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے۔ وہ تو ایک ادار ہیں، جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جن کا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے ٹکرانا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ولیوں کے امام اور میں نبیوں کا امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، کون کہہ رہا ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل لیے، یا اللہ بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج اپنی مدد اتار دے۔ اپنی امت کو یہ بات سمجھائی، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت
روائی کروانی ہو، کشتیاں پار لگوانی ہو، سیتے لینی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کے اندر، مکہ مدینہ کی ساری کمائی میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صورت میں اجمل ہیں، سیرت میں اکمل ہیں، اخلاق میں افضل ہیں، حسب و نسب میں اشرف ہیں، پوری دنیا میں مسجد مکرم ہے، نبوت رسالت آپ پر ختم کی، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، بعد خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، تیری شان مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچو تو میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں اور رسولوں کہ سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو کیا امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی نے محبت میں کہا ماشاءاللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کا لوگوں کا تکیہ کلام ہے اللہ رسول کی مرضی، رب رسول جانے، رب رسول حامی ہو، رب رسول مددگار ہو، رب رسول جانے۔ ایک اللہ، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک آنے والا، ایک بھیجنے والا، اور تو جو ہے کہتا ہے وہ یہ وہ نہیں۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ اللہ کے بندے غلام ہیں۔ اتحیات میں ہم سے اقرار کروایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے غلام ہیں۔ کروڑوں اس سے اونچا درجہ ہے، عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن وہ اللہ کے غلام ہیں، محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ آپ کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری نکرانی کا بیٹا ہوں، ماذن فی حکموں کا، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے، ناصیتی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق۔ آپ سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، اور تو اب تو جھکے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، نظر نہ چڑھاوا دے تو کہ سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا جس پر صحابہ کرام کار بند رہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھی، اور ان کو ضروریات تھی، صحت کی ضرورت تھی اولاد کی۔ 100 سال میں کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی، وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کی ہو۔ تو جب سب سے افضل قبر کو، سب سے افضل گروہ جو نبی و رسولوں کے افضل ترین گروہ، انہوں نے مشکل کشائی حاجت روائی کا اڈا نہیں بنایا، تو ان کے غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈا بن گئے کہ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، واپڈا خسارہ، ریلوے خسارہ، پی آئی اے خسارہ، ایک واحد محکمہ قبروں والا، محکموں کا مزاروں والا، قبروں والا، بچتی کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کے گئے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، روزے قبول ہوں گے، عبادتیں قبول ہوں گی، پہلے ایمان کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت میں، شکل و صورت، لباس میں میری پیروی تابعداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا بہت بڑا جنرل تھا، یہ صحابی بنا، اس کے ذریعے اللہ نے مصر جیسا ملک دیا، فاتح مصر۔ جب مسلمان ہونے کے لیے آیا تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پہلی زندگی چھوڑ کے دوسری زندگی اختیار کرنے لگا ہوں، تیری اطاعت میں آتا ہوں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا، کیا شرط لگاتا ہے؟ تو اللہ کا رسول، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے تیرا مقابلہ کیا، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری اطاعت تابعداری میں آ جاؤں، میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو میرے بھرے ہوئے رجسٹر گناہ، ان کا کیا بنے گا؟ پہلے میرے ساتھ یہ بات کر، اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ فائدہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوسی ارشاد فرمایا، اے عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی رسم رواج باپ دادا علاقے کی بات مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے لڑیاں سلسلے نظام دستور من خیش کی باتیں چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری کر دے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی قد ابا، میں میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اسمان کے درمیان ہے، دودھ شراب شہد کی نہریں مشک کافور کا گارا زعفران کی مٹی رف رف کے راکٹ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، کون ہے جو کہتا ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ پھر آپ نے بات سمجھائی، زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نہیں جاؤں گا، سارے تیار ہیں، وارے وارے جاؤں مسیطے قدم نہ پاؤں، وارے وارے جاؤں آرام کھاؤں، وارے وارے جاؤں لوگوں کو بتاؤں، صوفی تشک حسین مولی معشوق علی اجمن عاشقون عشق عشق، یہ ساری فضول بات ہے۔ اصل بات یہ ہے من اتانی فقد دخل الجنہ۔ ایک آدمی اڈے پہ کھڑا ہو جائے اسلام آباد پہنچ جائے گا، یہ نعرے آرزو یہ نہیں ہے۔ من اتانی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، جس کو دیکھو کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جس کو دیکھو کہ اپنی منمانی کر رہا ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا جو میں نے بتایا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا اس پہ تسلی، وظیفہ جو میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا، بیوی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا لہدائی داتا، ہر علاقہ ہی خود کفیل ہے شرک میں، کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی والی بے بے خالہ آنٹی سے جو سیکھی تھی 10 سال کی عمر میں، جو شروع ہی غلط ہوتی ہے۔ سارے علماء کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا قبلہ رخ سارا وجود ہو، اور یہ ہتھیلیاں بھی قبلہ رخ ہو، انگوٹھے کانوں کے نیچے اور ہتھیلیاں آسمان کو، شروع ہی غلط 70 سال یہ نماز اٹیر رہا۔ جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ محمد رسول اللہ والی نماز سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام نے 10 دفعہ امامت کرائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ کو بتایا یہ نماز ہے، پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جب آپ جماعت کراتے تھے تو پیچھے کا سارا منظر اللہ آپ کو دکھاتا تھا، ان کے رکوع سجود دیکھ چیک کر، غلطی ہو تو ٹھیک کر۔ یہ کیوں اللہ نے کیا ہوا تھا؟ اس لیے تاکہ نماز سیکھیں، جس کا مطلب جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز دادی نانی اور برادری والی، ہماری برادری یہ پڑھتی ہے یہ نماز۔ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو مسجد نبی میں درس دیتا تھا، الحمدللہ 4 سال میں درس دیتا رہا اردو میں۔ تو میرے درس میں لوگ بیٹھتے اردو والے، پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے، بنگلہ دیش، یہ باہر کینیڈا امریکہ فرانس سے جو آتے اردو والے عمرہ حج کرنے بیٹھتے، مجھے عربی کہتے تھے یہ جو تیرے پاکستانی ہیں ان کو نماز سکھا۔ وہ مجھے کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب مسجد نبی کا امام رکوع کے بعد ایسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تیرے پاکستانی سجدے میں جانے کی ان کو جلدی ہوتی ہے، ایسے نیچے ایسے ایسے ہوتے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کی ہے آرام نہ کیوں نہیں کھڑوندے؟ میں کہتا تھا ان کو یہ مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں مدینہ سبحان اللہ، مدینے دیاں گلیاں سرکار لائیاں تلیاں، مسجد نبی کے مینار نظر آ گئے، رب کی رحمت کے آثار سبحان اللہ، قربان جاؤں وارے وارے جاؤں، لیکن نماز دادی والی نانی بیبے والی آنٹی والی وہی پڑھنی ہے۔ میں نے 6-7 لاکھ روپیہ حاجی لگا کے آ جاتا، اٹھ کے بیٹھک اٹھ کے بیٹھک اٹھ کے بیٹھک، جو جہاں سے لے کے آتا ہے وہی کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، شکر سو تباس انگریزوں والا، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، فسق و فجور فحشی ریانی اور دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا حرام خوری قدر و قدریوں کے بوتھے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے، اللہ میں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے۔ آپ نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، امیر صاحب نے سوچا کہ کل ہے جمعہ، ہو سکتا ہے کہ دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، ساتھی روانہ کر دیے، خود رک گیا
کہ میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں. میٹھا میٹھا مدینہ, سبحان اللہ, برکت والی مسجد نبوی, کیا بات ہے. اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب اور جمعے کا مبارک دن, یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں, وہاں بھی پہنچ جاؤں گا. آپ نے صبح پوچھا بھی تم گئے نہیں. جناب سواری تیار ہے, سامان تیار ہے, ساتھی جا چکے ہیں. میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ ہے, برکت والی مسجد نبوی ہے, نبیوں رسولوں کے آپ امام خطیب ہیں, اور جمعے کا مبارک دن میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں. ہم آج کل لوگ کہتے ہیں جی مسئلہ تو کوئی نہیں, لیکن بادشاہ کر لیں تو کیا حرج ہے, محفل بڑی روح پرور ہے سرو. او سن, رسول اکم رسول ماننے کے مطلب یہ ہے, جو آپ نے کیا وہ کریں گے, جو نہیں کیا نہیں کریں گے, فرمایا وہ کریں گے, نہیں فرمایا وہ نہیں کریں. رسول وہ گھر سے بگاڑ ہوا, نکیلے پتھروں پہ چلا, مارے کھائے, تکلیفیں اٹھائیں, گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا, 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی. جھگڑا یہ تھا, ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں. اور تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں. حرج کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی رسول بنا کے بھیجا, اور اس کی بات کی گارنٹی. تو آپ نے, اب سنو, تو آپ نے فرمایا تم گئے نہیں. جناب میں نے سوچا کہ میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں. تو آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے شاباش شاباش ہمت کر. نہیں, میں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم, روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے, اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول, ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ. نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو, نیکی یہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. صبح مرضی, شام کو مرضی, رات کو مرضی, دن کو مرضی, کھانے میں مرضی, پینے میں مرضی, بولنے میں مرضی, شکل صورت میں مرضی, لباس میں مرضی, بیوی بیٹی کے لباس میں مرضی, مال کمانے خرچ کرنے مرضی, 20 سال مرضی, 30 سال مرضی, 40 50 70 سال مر گئے آکڑ ختم مرضی 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 کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے. انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یہ ہیں, ان کو اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تمہاری طرح انسان تھے, پیٹ لگے ہوئے تھے, برادریاں تھیں, بیوی بچے تھے, بھاگ دوڑ تھی, ملازمتیں, مصروفیات تھی. ایسی 15 گھنٹے کا دن پہلے بھی آتا تھا, 15 گھنٹے کا دن پہلے بھی آتا تھا, ایسی لمبے دن پہلے بھی ہوتے تھے. انہوں نے روزے رکھے, تو اس کا مطلب ہے تم بھی رکھ سکتے ہو. باقی من حرام تے ہوجتا ڈھیر, اس کا علاج اللہ کے پاس. اچھا مقصد کیا ہے روزے کا؟ راشن کم ہو گیا؟ نہیں, لعلکم تتقون, فرمایا کہ تم تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو. میرے بندو, تمہاری عمریں تھوڑی تھیں, گناہ زیادہ تھے, میں مولا نے رمضان مبارک کا مہینہ بخش مغفرت کا سیزن بنا کے بھیج دیا, عمل تھوڑا ثواب زیادہ. یا اللہ میرے تو بڑے گناہ, آنکھوں کے, کانوں کے, زبان کے, صبح کے, شام کے, رات کے, دن کے, کچھ نہیں ابھی بنا. میں لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جبریل علیہ السلام نبیوں رسولوں کے پاس وحی لے کے آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہیں, آپ کے جانے کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم. لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے, اللہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام جاؤ, فرشتوں کی جماعت لے کے جاؤ, زمین پہ چکر لگاؤ, آج لیلۃ القدر ہے, سلام ہے حتی مطلع الفجر, اور صبح تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات کے اندر. تو مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں, تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کریں. حدیث سنو, ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ الی 10 امثالها الی 700 ضعف, قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ضرور ملتا ہے, پھر 100 200 300 500 700 تک اللہ ایک نیکی کا ثواب دیتے. اس کی مہربانی دیکھ اور اپنی نافرمانی. لیکن روزے کی یہ بات,
روزے کا یہ قانون نہیں. روزے کا کیا قانون ہے؟ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. وجہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ریاکاری سے بچائے، لوگ دیکھتے ہیں. آپ حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ ریاکاری سے بچائے، لوگ دیکھتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ رکھا. دیکھو نا، آپ نے وضو کیا عصر کے ٹائم، حالانکہ خشک تھا، اگر پانی پی جاتے کسی کو پتہ تھا؟ نہیں. کیوں نہیں پیا؟ گھر کمرہ ہر چیز موجود ہے، تم اس کے نزدیک کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے روکا ہے. یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ میری وجہ سے خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا ہے. مجھے عزت و جلال کی قسم ہے میں اس مزدور کو ضرور معاف کروں گا. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جو اور کسی کی قسمت میں نہیں. ایک تو جب افطاری کے ٹائم دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو دل میں خوشی مسرت ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں تو ہر گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا تھا، یہ تیری توفیق سے میں نے 15 گھنٹے کا روزہ رکھا. یہ خوشی مسرت شادمانی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس ہوتا. اور بے روز جو ہوتا ہے نا، اس کو جو اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت ہے، یہ بھی وہی جانتا ہے، اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری خوشی جب اللہ کے پاس جائے گا، خاطر مدارت دیکھا، مہمانی دیکھے گا، آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دیکھے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی، دل میں خیال تک نہیں آیا، تو کہے گا یا اللہ، میں تو تیرا گناہگار بندہ اس قابل تو نہ تھا. اللہ فرمائیں گے تو نے ہمارے لیے روزہ رکھا تھا، آج ہم نے تیری عزت بنائی ہے. ذرا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرمایا روزے دار کے خالی معدہ رہنے کی وجہ سے یہ جو سانس ہواڑ نکلتی ہے، اللہ کو اس سے بھی پیار ہے، یہ کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتی. والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. 10 بدس لڑائی ہوتی تھی، وار دشمن پر کر کے بچنے کے لیے بڑی ایک لوہے کی پلیٹ ہوتی تھی، اس کو آسے آگے کرتے ڈھال. روزہ ڈھال ہے. جب روزہ رکھا ہوا ہو، آنکھوں کے گناہ نہیں ہوتے، کان کے گناہ نہیں ہوتے، زبان کے گناہ نہیں ہوتے، شکل صورت کے گناہ نہیں ہوتے، لین دین کے گناہ نہیں ہوتے، معاملات کے گناہ نہیں ہوتے. یہ روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ إِنْ صَابَهُ وَحْدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. چونکہ روزے نے تیرے گناہ بسم کرنی ہے، روزے نے تجھے اللہ سے ملانا ہے، روزے نے تیری زندگی تبدیل کرنی ہے. تگڑا بنا، تگڑا اس روزے کو تگڑا بنا جو تیری زندگی پتلی تبدیل کر دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بے حیائی کی بات نہ کرے. فوش رسالے، ناول، ڈرامے، فلمیں، فسق و فجور والی محفلیں، بیہودہ محفلیں، یک بک بک ہاں نہیں. روزے سے وقار آئے، سنجیدگی آئے، دھیما پن آئے، طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، پیار محبت آئے، اظہار آئے. بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہو. یہ انسان کے اندر آئے. روزہ تو یہ ہے. اگر کوئی الجھے، بےہودگی کرے، گالی گلوچ کرے، کہہ دیکھ میں بڑا گناہگار تھا، میں سوچتا تھا میرا بنے گا کیا، عمر تھوڑی ہے، گناہ زیادہ ہے، میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں، روٹھے ہوئے رب کو منا لوں، جہنم سے آزادی لے لوں اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لوں، کانوں آنکھوں کی اصلاح کر لوں. تیری بےہودگی کا، گالی گلوچ کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. تو نے جو کہنا ہے کہ یہ روزہ ہے. جو ایک سنائے نا اس کو 10 سناتے. اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے. تو میں نہ گل بھی آرام نال کریا کر. کیوں؟ میں بڑا کتا بندہ ہی. غضب خدا کا 15 رمضان گزر گئے، 20 گزر گئے، 25 گزر گئے. روزے دار دی زبان ٹھیک نہیں ہوئی. زبان ٹھیک نہیں ہوئی. کیا رمضان ہے اور کیا سحری ہے اور کیا افطاری ہے اور کیا تراویح ہے. زبان ٹھیک نہیں ہوئی. سن کے بھائی کے کانوں سے دھواں نکل جائے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ
جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑتا، جھوٹا سودا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کی نشر و اشاعت نہیں چھوڑتا، جھوٹ کی تائید نہیں چھوڑتا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ جیسے جانور نے سارا دن منہ باندھے رکھا، شام کو کھرلی پہ چھوڑ دیا، اس نے بھی منہ باندھے رکھا، شام کانوں کا امر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن سے روکا ان سے رکنا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، کیا زبان سے جھوٹ، گالیاں، گلے، غیبتیں چلی گئی؟ آنکھوں میں شرم حیا آ گئی ہے؟ کان گانا سننے سے باز آ گئے ہیں؟ مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہو گیا ہے؟ یہ ٹیٹ باریک لباس مردوں عورتوں کے کہ جسم سارا نظر آ رہا ہے، یہ بری عادت چلی گئی ہے؟ ہر دوسرے تیسرے دن داڑھی کے بال موڑ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے؟ دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، بیوی بیٹی کا لچر، گندا قسم کا لباس، ہندوؤں یہودیوں کے فیشن، یہ چھوٹ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا نماز کی پابندی ہو گئی ہے؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ عید کا چاند چڑھے گا تو او گئے، عیدوں بعد فرشتے ویکھدے مسجد وہ کدھر گئے، کہتا اگلے سال۔ کیا یہ اصلاح ہماری ہو گئی ہے؟ تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے تقوی روزے کا مقصد پا لیا، نہیں تو فکر کرو۔ اور کیا فکر کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور کہا آمین۔ عرض کیا گیا آپ نے آمین کیوں کہی؟ فرمایا فرشتوں کا سردار آیا تھا جبریل علیہ السلام، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اپنی اصلاح نہ کر سکا، جہنم سے آزادی نہ لے سکا، روٹھے اور ہم کو نہ منا سکا، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ کتنے بدبخت ہیں وہ مرد، کتنے بدنصیب ہیں وہ عورتیں جن کی زندگیوں میں 15، 20، 25 رمضان گزرے اور ایک یہ جیسے تھے ویسے کے ویسے، اور کوئی ان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ یہ کتنے بدنصیب بدبخت ہیں جن کے لیے فرشتوں کا سردار بددعا کر گیا اور رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔